پرامن مظاہرے احتجاج یہ حق ہے ہر کسی کا، لیکن ان کو تشدد میں بدلنا، میرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، کل وزیر خارجہ صاحب نے جو نائب وزیر اعظم ہے بتایا ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے، پاکستان۔ کیا پاکستان کے اندر تشدد کر کے، یہاں پر پرتشدد مظاہرے کر کے پاکستانیوں کو اس بات کی سزا دینی ہے کہ پاکستان نے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کیوں کی ہے؟ خامنائی صاحب کی شہادت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ چاروں مکاتب فکر کے علماء، مشائخ ہی نہیں، ہماری غیر مسلم برادری بھی اس کے اوپر غمزدہ ہے اور اپنے ایران کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یہ جو تشدد کرنے والے عناصر ہیں یا مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے ہیں یا حکومتی املاک اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ کسی صورت نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی یہ ایران کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم امہ کو وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان جو کردار ادا کر رہی ہے مسلم ممالک کے وحدت اور اتحاد کے لیے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اس وقت کل جو بتایا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور باقی امور میں ہم نہ صرف اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ امید رکھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلم امہ کو وحدت اور اتحاد عطا فرمائے۔ ہم تمام اکابرین، ابھی آپ کے سامنے میرے اکابرین بات کریں گے، ایک بار پھر میں ان کی طرف سے اپیل کروں گا کہ احتجاج، مظاہرہ پرامن حق ہے، لیکن اگر کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرے گا تو ریاست کو حق ہے کہ پھر اس کے خلاف قانونی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرے۔ اور آخر میں دعوت دوں گا اپنے ان تمام ساتھیوں کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی، جو ہمارے بچے گمراہ ہو گئے یا ان کے جذبات کو، ان کو غلط جو ہے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے مطابق وہ واپس آئیں، ہم ان کے لیے بات کریں گے۔ جو بھی اس ملک کے آئین، قانون اور دستور کو تسلیم کرے گا، انشاءاللہ ریاست اس کے لیے راستہ ضرور دے گی۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سے، جو کہ پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، فتنہ خوارج کے حوالے سے ایک بہت ہمارے لیے ایک رہبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہ وہ چند باتیں آپ سے وہ ارشاد فرمائیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا یہ جو دورہ تھا بلوچستان کا، اس کو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں آ کر ہم اپنے افواج کو، اپنی پولیس کو، ایف سی کو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور ہم حالات کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو 3 دنوں میں جس طریقے سے ہمیں یہاں کی انتظامیہ نے پریزنٹیشن دی، جو اعداد و شمار ہمیں دیے، ہم اس پہ حیران ہو گئے، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، میں خاص طور پہ باقی تمام صوبوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب ان کی نگرانی میں جس طریقے سے یہاں کوارڈینیشن کے ساتھ یہاں کام ہو رہا ہے، کہ یہاں گورنر صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، آئی جی ہو، ایف سی ہو، پولیس ہو، یہ سب مل کر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ تمام صوبے اس کی تقلید کریں۔ ہماری یہاں ملاقات سی ایم صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے لیے افطار کا انتظام کیا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ تمام اپنے کابینہ کے وزراء کو انہوں نے شامل کیا، اور حزب اختلاف کے لوگوں کو بلا کر ایک زبردست گلدستہ سجایا انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیکرٹری داخلہ صاحب حفظہ شفقات صاحب نے جو ہمیں پریزنٹیشن دی، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں بلوچستان کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے صحت اور روزگار اور اتنے سارے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر ہماری شہداء کی فیملیز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو ہمیں بہت احساس ہوا، اور یہ معلوم ہوا کہ صرف پولیس کے 1115 آفیسر شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا فگر ہے۔ تو ہم نے ان شہداء کی فیملیز کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کو ہم نے پیشکش کی ہے کہ جامعۃ الرشید، الغزالی یونیورسٹی اور جتنے ہمارے کالج ہے، منہاج القرآن ہے، جتنے ہمارے ادارے ہیں، ہم
فوج اور پولیس اور ایف سی کے شہداء کے بچوں کے لیے مفت ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے. تو وہ جہاں بھی، چاہے وہ کراچی میں ہو، بلوچستان میں، جہاں بھی انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. پھر گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی گفتگو بھی وہی تھی جو سی ایم کی گفتگو تھی، اور وہی گفتگو تھی جو ہم نے اسلام آباد میں سنی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری فوج، ہماری ادارے سب اکٹھے ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں. تو میں اس وزٹ کے نتیجے میں پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حالات بہت جلد ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے کام یہاں ہو رہے ہیں، جو اقدامات ہو رہے ہیں، جس اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، ان کے نتائج ہمیں ملیں گے. آخر میں ہماری ملاقات جو ہوئی تھی وہ کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، اور جنرل راز صاحب جو کور کمانڈر صاحب ہیں یہاں کے، انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. جس طریقے سے انہوں نے پوری تاریخ بیان کی بلوچستان کی اور یہاں کے حقیقی مسائل ہمارے سامنے اجاگر کیے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنے میڈیا کے چینل سے یہ درخواست کروں گا کہ کور کمانڈر کوئٹہ سے اور حمزہ شفقات صاحب سے باقاعدہ یہ پریزنٹیشن لیں اور دنیا کو بتائیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہاں ہمارے اس وزٹ کو قبول فرمائے. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جہاں ضرورت ہو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں گے. اور عید کے بعد جو 2 روزہ یا سیمینار ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں یہاں پر ہمارے شیعہ علماء کونسل اور اہل تشیع حضرات کی نمائندگی کے لیے علامہ سید ہاشم موسوی صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس میں امن و امان ہو. اگر امن و امان کو دھچکا لگے تو اس کے مضر اثرات زندگی کے تمام شعبوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم کرے. ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو، ہمارے ملک کے مسئولین کو، ہمارے ملک کے سیکورٹی فورسز کے اداروں کو، سب کو امن لانے کے سلسلے میں جو ان کی کوشش ہو رہی ہے، ایک حد تک جو کوشش ہو رہی ہے وہ خوش آئند ہے، اور مزید ان سے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کردار ادا فرمائیں گے. اور ایک ابھی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے زور دیا کہ ہم مکالمے کے اوپر توجہ دے رہے. یہ ایک بہترین حل ہے امن کے لانے میں کہ جو مخالف طبقہ ہے وہ اپنا دلیل پیش کرے. ہاتھ و برہان کو ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنا برہان پیش کرو. دلیل کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جھکنا چاہیے. یہ قرآنی حکم بھی ہے اور اس میں رائے نجات بھی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیان و مرصوص آپریشن کی فتح کی لذت اور مٹھاس ہمارے فیلڈ مارشل عزت مآب جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، انشاءاللہ ہم اسے کبھی ماند نہیں پڑنے دیں گے. اسی جذبے کے تحت قومی پیغامی امن کمیٹی حکومت پاکستان کوئٹہ بلوچستان کے دورے پہ یہاں پر حاضر ہوئے تھے ہم. اور یہاں پہنچ کر الحمدللہ ہم نے جو بلوچستان کا اصل اور حقیقی چہرہ دیکھا ہے، اس سے ہم پوری دیانتداری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے روح رواں علامہ حافظ طاہر محمد شفیع صاحب کی گفتگو میں اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کہ ہم الحمدللہ ایک اطمینان لے کر شرح صدر کے ساتھ خوشی کے ساتھ یہاں سے پلٹ رہے ہیں. اور جو تھوڑے بہت یہاں پر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک جذبے کے ساتھ آئیں گے. اور یہاں محبت بانٹنے کے لیے، اخلاق بانٹنے کے لیے، سب کے جو گلے شکوے اس کو دور کرنے کے لیے، جو تھوڑے بہت ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم دوبارہ عید کے بعد حاضر ہوں گے. مولانا یوسف کشمیر کا، مفتی یوسف کشمیر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد 3 دن سے جو ہم یہاں مختلف مکاتب فکر اور سیاسی پارٹیاں اور اسی طرح مختلف اقوام جو ہے یہاں، جیسے پختون حضرات ہیں، ہزارہ ہیں، اور اس طرح بلوچ بھائی ہیں یا براوی ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. میں پہلے بھی آ چکا ہوں. ان 3 دنوں میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ پوری ہماری کمیٹی، کہ بلوچستان کی عوام، خواتین اور مرد، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کسی قسم کا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے پاکستان کو یا اسلام کو نقصان پہنچے.
بہت سارے ایسے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچے ہیں کہ کچھ ایسے پروپیگنڈے ہیں جو پاکستان میں سوشل میڈیا پر عوام کے ہاں پھیلائے جا رہے ہیں، یا ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، یا جو ہے ان کو ورگلایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الحمدللہ یہ بلوچستان کے اور کوئٹہ کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم دائم رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خراج تحسین ہے ہماری فورسز کے اور ہماری پولیس ایف سی سب کے سب لوگوں اور انتظامیہ کے تمام افراد کو جو اس ریاست پاکستان کی حفاظت کے عمل میں شریک ہیں، اور ہمارا سلام عقیدت ہے ان تمام شہداء کو، ان کی فیملیز کو، ان کی بیواؤں کو اور ان کے بچوں کو کہ جو انہوں نے اس ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. الحمدللہ جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے بات فرمائی، جو ہم نے یہاں پریزنٹیشنز دیکھیں، جو یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان جو ہمارے سامنے لایا گیا، جو ہمیں پوری بریفنگ دی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ صوبہ بھی سنبھالا جائے گا اور ریاست پاکستان بھی ترقی کرے گی، اور اسلام کے اور ریاست پاکستان کے جو دشمن ہیں انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے، اور پاکستان، ریاست پاکستان، بلوچستان انشاءاللہ آگے جائے گا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی پیغام امن کمیٹی کا یہ اعلیٰ سطحی اجلاس 3 دن سے بلوچستان میں ہے، اور الحمدللہ ہم بلوچستان سے 100% مطمئن ہیں. کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد حل ہو جائیں گے، اور یہ ملک پاکستان اور یہ صوبہ خاص طور پر انشاءاللہ یہ امن کا گہوارہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری تمام سیاسی، عسکری قیادت، علماء کرام اور عوام الناس کا یہ متفقہ موقف ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا، اور یہی پیغام امن کمیٹی پاکستان کا بھی موقف اور بیانیہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. پاکستان پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری کمزوری نہیں بلکہ یہ تحمل، ریاست کے تحمل کا نتیجہ ہے. ریاست چاہتی ہے کہ بلوچستان کی سرزمین جو محبتوں کی سرزمین ہے، اس محبتوں کی سرزمین کو خون سے نہیں بلکہ اخوت سے سینچا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت انشاءاللہ تمام صوبوں میں اضلاع اور ڈویژنل سطح پر جو پیغام امن کمیٹیاں ہیں ان کے قیام کے سلسلہ میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے پھر ایک بار اس کو واضح کر دوں